بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اپنی محبت فطری طور پر رکھی ہے، اور ہر انسان کو اپنی محبت کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسا ماحول ملتا ہے اس ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، بدھ بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں، جین بنا دیتے ہیں. جو بھی سماج اور جو بھی دھرم اور جو بھی مذہب کو اس کے ماں باپ قبول کرتے ہیں، بچے کو اسی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں. اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ طریقہ جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے طریقے کو اور اپنے نظام کو بدلا نہیں کرتا ہے. یعنی دین قیم پر ہر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت پیدائشی طور پر انسان کے اندر ہوتی ہے. جب اس میں شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو اختیار دونوں دیے جاتے ہیں، آپشن دونوں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس فطری نظام کو قبول کرتا ہے یا جس سانچے میں اس کے ماں باپ نے اس کو ڈھال دیا ہے اسی میں چلتا ہے. اس لیے یہ فرمایا: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے نفس کو برابر پیدا کیا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے انسان کے اندر اچھائی کو بھی ودیعت رکھا، برائی کو بھی ودیعت کیا. یعنی آپشن دونوں انسان کے سامنے رکھے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تمہاری مرضی ہے، جو لوگ چاہے ایمان قبول کریں ان کو ایمان دیا جائے گا، اور جو ایمان قبول نہیں کرنا چاہیں گے ان کو ایمان نہیں دیا جائے گا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. اتنی بات ضرور ہے کہ نہ قبول کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. جو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہمیشہ ہمیش ان کا ٹھکانہ رہے گی. یہ نتیجہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا. ورنہ ایک ذہن میں انسان کی یہ بات آ سکتی ہے جب آپشن دونوں ہیں
تو پھر آدمی کہیں پر بھی چلے کوئی پکڑ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گرفت نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز، وہ سوال نہیں چھوڑا اور اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ دیکھو یہ ایک راستہ ہے. مثال کے طور پر آپ گوگاواں کی ندی پر سے آپ جا رہے ہیں، پل پر سے آپ جا رہے ہیں، ایک راستہ وہ آج سے 100 سال پرانا راستہ جو آپ دیکھتے ہیں، اور ایک راستہ وہ ہے جو ابھی گاڑی گھوڑوں کے لیے کچھ سالوں 10 20 40 50 سال پتہ نہیں کتنے سال پہلے بنایا گیا وہ ہے. اب ندی بہہ رہی ہے اور آدھے سے زیادہ بہہ رہی ہے. اب آدمی آپ سے سوال کرے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ راستہ ہے جو آپ کو پل پار کرا دے گا. اب وہ کوئی ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو اور کہے کہ وہ ایک پرانا راستہ بھی تھا جو نیچے سے جایا کرتے تھے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ یہ راستہ ہے، لیکن اتنا دھیان رکھنا کہ ابھی ندی پھول جا رہی ہے، اگر اس پہ جاؤ گے تو بہہ جاؤ گے. اس کے باوجود بھی اگر وہ آدمی اس راستے پر چلتا ہے اور پھر بعد میں یہ دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے، گوگاؤں والوں کو ذمہ دار ٹھہرائے کہ تم نے مجھے بچایا نہیں، تم نے مجھے میرا خیال نہیں رکھا، تم نے مجھے بتایا نہیں، کیا اتنا بڑا گاؤں مل کر ایک آدمی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے؟ تو ارے بیوقوف پاگل، تجھے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس راستے پر جائے گا تو یہ انجام ہوگا، اس راستے پر جائے گا تو یہ انجام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بتلا دیے، فجورہا و تقواہا، برائی کا بھی بتلایا ہے کہ یہ راستہ برائی کا ہے، و تقواہا، یہ راستہ اچھائی کا ہے. اختیار البتہ انسان کو دیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اخوت کا، آپسی تعلقات کا اور آپسی محبتوں کے معیار میں بھی اللہ نے اسی چیز کو پیش رکھا ہے. اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی. آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کو چاہنے لگتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے آپس کے جو تعلقات ہیں اس تعلقات کا معیار تمہارا تقویٰ ہے. تم میں سے کون شخص کتنا اچھا ہے اور کون شخص کتنا برا ہے، اللہ کے یہاں یہ معیار ہے. رشتہ داریاں، تعلقات اور ایک دوسرے سے میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنا، یا یہ کہ میرے 50 سال سے ان سے تعلقات ہیں، اس بنیاد پر یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل تعلقات یہ ہے کہ دینی اعتبار سے آپ کتنے سکشم ہیں، دین کے اعتبار سے آپ کتنے مضبوط ہیں، تقوی کے اعتبار سے آپ کتنے مضبوط ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور کس کاسٹ کا ہے، کس برادری کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس درجے کا ہے، مال کے اعتبار سے کیسا ہے، امیر ہے غریب ہے، کس محلے میں رہتا ہے، وہ پلاٹ کے اندر بنگلے میں رہتا ہے یا پھر جھگی جھوپڑیوں کے اندر پتروں میں رہتا ہے، وہ اے سی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے یا پھر ہاتھ کے پنکھے میں رہتا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے آپ کتنے مضبوط ہو. آپ کالے ہیں، گورے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں یا 5000 کی جنس پہن رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ چپٹی ناک والے ہیں، لمبی ناک والے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کون سی کمپنی کا چشمہ لگاتے ہیں، کون سی کمپنی کا کے جوتے پہنتے ہیں یا 50 روپے کی سلیپر پہنتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ 15,000 کی 800 میں گھومتے ہیں یا پھر جو ہے 80 لاکھ کی مرسیڈیز میں گھومتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دینداری کتنی ہے، دین کے اعتبار سے آپ کتنے سکشم ہیں، یہ دیکھا جائے گا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایک طرف ابو لہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ ام الرجل سنو ابی،
آدمی کا چچا اس کے باپ کے درجے میں ہوتا ہے. چچا کا اتنا احترام کرو جتنا کہ باپ کا احترام کرتے ہیں. چچا کو اتنی عزت دو جتنی کہ باپ کو عزت دی جاتی ہے. ایک طرف ابو لہب جو حضور کا چچا ہے اور چچا کے فضائل حضور نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی ابو لہب کے بارے میں اللہ قرآن میں نازل فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وَتَبَّا، اور وہ برباد ہو گیا. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال دولت کوٹھی بنگلے کوئی کام نہیں آئے. وَمَا كَسَبَ، سارے دکانیں پائن یہ وہ فیکٹریاں کوئی کام نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ دوستی کا اور تعلقات کا جو معیار ہم نے بتایا تھا وہ اس پر کھرے نہیں اتر پائے. اس وجہ سے ہلاکت ہے، بربادی ہے. ایک طرف تو حضور کا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی قرآن میں لعنت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ آیت نازل کی جا رہی ہے، سورت نازل کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو زندگی کے معیار پر اگر پرکھیں گے، زندگی کے معیار پر اگر پرکھیں گے، مال و دولت کے اعتبار سے اگر پرکھیں گے تو مزدوروں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا ہے. مزدور کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے بھائی. ارے کوئی مزدور ہوتا ہے جس کو ہماری اصطلاح میں کیا بولتے ہیں، دھاڑکیا، اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. اس کی آپ اندازہ لگائیں جب سیزن ہوتا ہے. ابھی دیکھو جب فصلوں کا سیزن ہوتا ہے تو مزدور بھی بہت بھاؤ کھاتے ہیں، 500-500 روپے ایک دن کے لیتے ہیں. دیوالی کا سیزن ہوتا ہے، گاڑیاں بھر بھر کے مزدور جاتے ہیں، 15 دن کے 15,000 روپے، 10 دن کے 8,000 روپے. اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے جانچا اور پرکھا جائے تو ایسا شخص جو مزدوروں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اجنبی ہے، جس کا کوئی یہاں رشتہ دار بھی نہیں ہے اور شکل صورت کے اعتبار سے بھی انتہائی کالا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلال آخر کیا بات ہے، میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ آواز میرے ہی قدموں کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی یہ ٹک ٹک آواز کس کی ہے، فرمایا یہ آپ کے خادم، آپ کے نوکر، آپ کے غلام، آپ کے شہیدے، آپ کے لاڈلے بلال کی ہے. آپ نے بلا کر پوچھا بھئی کیا بات ہے، میں جنت میں ہوں اور جنت میں میرے آگے آگے چلنے کی تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آگے آ رہی ہے. کہا حضور آپ تو جانتے ہی ہیں، یعنی میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کو جب کوئی آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے حضرت کیوں مذاق کر رہے ہو یار. آدمی یہ بولتا ہے ارے کیوں غریبوں کی اڑا رہے ہو. یہ کیونکہ جب کوئی بہت بڑا آدمی جب کسی آدمی کو کوئی اس قسم کا جملہ کہہ دے تو وہ آدمی کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو کہنے لگے حضور آپ کو تو پتہ ہی ہے اپنے پاس کیا ہے، کیا اپن کیسے آدمی ہے. فرمایا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت 4 رکعت نماز جو بھی اللہ مجھے مقدر کر دے، جو بھی اللہ مجھے میرے لیے میسر کر دے، میں ہر مرتبہ یعنی تحیۃ الوضو کی 2 رکعت 4 رکعت میں نہیں چھوڑتا ہوں. حضور نے فرمایا شاید بس یہی سبب ہو کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چل رہا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ جنت میں حضور سے آگے چل رہا ہے، حضور پیچھے چل رہے ہیں، تو کیا حضرت بلال کا مقام حضور سے بڑھ جائے گا؟ کہ حضرت بلال حضور سے بڑے ہو جائیں گے؟ نہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھو جب کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس مہمان سے پہلے اس مہمان کے اعزاز اور اکرام میں جن لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، جو گارڈ ہوتے ہیں یا پھر اس کے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، جو رضاکار ہوتے ہیں، ایرے گیروں کو نہیں وہاں پر سلیکشن کیا جاتا ہے، باقاعدہ جانچ کی جاتی ہے.
پڑتال کی جاتی ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے دھوکہ تو نہیں دے دے گا، نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گارڈ نے ہی گولی مار دی. ایسے بھی تو واقعات ہوئے ہیں. ارے ہمارے ملک میں ایسے واقعات بھی تو ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر محافظت کی سل لگائی گئی تھی، جن کے اوپر حفاظت کے تھپے لگائے گئے تھے اور جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا گیا تھا، انہوں نے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا. ایسا بھی تو ہوا ہے دنیا میں. تو باقاعدہ پہلے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی خدمت کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں جاتے تو حضرت بلال آگے چل کر کے کہیں سے پتھر پڑے ہوئے ہیں تو پتھر کو سائڈ میں کر دینا، کہیں ایسا کچرا دکھ رہا ہے کچرے کو سائڈ پہ کر دینا. یعنی حضور کے لیے وہ دنیا میں راستہ کلیئر کرتے تھے. اس کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خدمت کے لیے اور جنت میں والنٹیئر کے لیے اور جنت کے رضاکار کے لیے جب حضور داخل ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا سلیکشن فرمایا کہ حضور داخل ہوں گے تو یہ اس کے آگے آگے چلے گا. معلوم یہ ہوا کہ اصل جو معیار ہے محبت کا وہ ہے دلوں کا صاف ہونا. محبت کا جو معیار ہے وہ ہے تقوی کا ہونا کہ آپ اس لائن میں کتنے کھرے اتر رہے ہو، آپ کیا ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنی پاور ہے، کتنا نام چلتا ہے اور آپ کے نام سے کتنے کام ہو جاتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مذہب بنایا ہے اور ایک ایسی اسلامی نظام اور ایک ایسا اسلامی تعلیم ایسی بنائی ہے کہ یہاں آ کر کے ہم نے حد بندی کر دی گئی ہے، ہم نے حد بندی کر دی ہے. اس حد سے آپ آگے نکلنے کی کوشش کرو گے ہم آپ کو بھگا دیں گے، ہم آپ کو نہیں رکھیں گے، آپ ہمارے نہیں کہلاؤ گے. باقاعدہ ایک دائرہ اس کا طے کر دیا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. جو شخص کسی قوم کے طرز پر کسی قوم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا ایسا شخص کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے بات آپ کے سمجھ میں آئے. ابھی اس وقت غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا تہوار آنے والا ہے جو سال کا سب سے بڑا تہوار کہلاتا ہے، اور اس سے بڑا میرے خیال میں غیر مسلموں کا کوئی تہوار نہیں ہوتا ہے جس کو دیوالی کا تہوار کہا جاتا ہے. اور دیوالی کے تہوار پر غیر مسلم اپنے عقیدوں کے اعتبار سے ان کو ان کے پنڈتوں نے جو کچھ بتایا ہے یا ان کے دھرم گروؤں نے جو کچھ ان کو سمجھایا ہے اس کے اعتبار سے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. جو بھی ان کو کرنا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں، سارے برتن بھی مانیں گے، گھر میں کلر بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، بہرحال جو. اور اس میں ایک کام ہوتا ہے آتش بازی کا، پٹاخے پھوڑنے کا، وہ بھی ان کا ایک مذہبی معاملہ ہے، وہ بھی ان کے دین کا اور ان کے مذہب کا ایک جز ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ اس میں برباد کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ میں یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. بھئی ایسا ہی کچھ ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آئی تو اب یہاں دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے محلوں میں کہ ابھی غیر مسلموں کی دیوالی آنے کو بہت وقت باقی ہے. نومبر میں ہے، نومبر میں ہے نا، نومبر میں 15 نومبر کے بعد ہے غالباً. اب تو اسی مہینے میں کب ہے 24-25، ابھی کافی وقت باقی ہے. آج 14 تاریخ ہے، ابھی بھی 10 دن باقی ہے. لیکن ہمارا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی اس پر کوئی کام شروع نہیں کیا، لیکن مسلم محلوں میں پٹاخے پھوڑنے کا کام شروع ہو چکا ہے. مسلم قوم کے بچوں نے پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ
چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ مسلم اور غیر مسلم کا، کفر اور ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہاں آ کر ایک شرک اور توحید کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک کام، ایک چیز جو کسی قوم کی، کسی مذہب کا خالص شعار ہے کہ یہ کام اسی مذہب کے لوگ کرتے ہیں اور اس سے ان کے مذہب کی آستھا اور ان کے مذہب کے عقیدے جڑے ہوئے ہیں، وہ چھوڑیں گے، ہم کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ ان کا اپنا مذہبی معاملہ ہے، وہ اپنا مذہبی تہوار منا رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر آ رہا ہے، اچھا یہ کام کوئی بھی کرے، اگر آپ میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو کرتے ہوئے دیکھو، خدا نخواستہ میرے اپنے بچوں کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھ لیا، میرے بھائی کے بچوں کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، میرے بھانجوں کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ کا بیٹا بھی تو کر رہا ہے، آپ کا بھائی بھی تو کر رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ فلاں آپ کا رشتہ دار نے کیا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صحیح اور غلط ہونے کا معیار، حق اور باطل ہونے کا معیار اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف ہے تو وہ کوئی بھی کرے، وہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر اس کے موافق ہے تو پھر وہ کوئی بھی کرے۔ پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو جہاں بہت ساری چیزوں نے برباد کیا، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ان میں سے جب کوئی غریب آدمی اور چھوٹا آدمی گناہ کرتا یا کوئی غلطی کرتا تو اس کی عزت کو روڑے پر نیلام کیا جاتا اور پورے محلے اور پورے معاشرے اور پورے سماج کے سامنے اس کو بدنام کیا جاتا، ہر شخص اس کی برائی کرتا۔ لیکن اگر وہی کام، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کے سائے تلے پوری زندگی عطا فرمائے، اگر یہی کام کوئی ایسا آدمی کرتا جو نامچین ہے، جو نامور ہے، جس کا نام چلتا ہے، تو لوگ دبانے کی کوشش کرتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عزت کو بھی اچھالا جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں حدیث کا کہ جیسے غریب کی عزت کو اچھال رہے ہو مالدار کی عزت کو بھی اچھالو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک بڑے آدمی کی عزت کو تم دبانے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ آدمی مالی اعتبار سے چاہے غریب ہے لیکن عزت تو وہ بھی رکھتا ہے نا۔ ارے نفس تو اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، دل تو اللہ نے اس کا بھی بنایا ہے، سماج اور معاشرے میں ایک مقام اللہ نے اس کو بھی دیا ہے۔ یہ تو ہمارا طریقہ ہے جو ہم نے مال دولت کی بنیاد پر لوگوں کے معیار کو پرکھنا اور جانچنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو اس کا حشر انہی میں سے ہوتا ہے۔ انہی میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے اندر سے ایمان کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اسلام کے ارکان کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایک ضابطہ طے کیا ہوا ہے، ایک قاعدہ اور ایک اصول اسلام نے طے کیا ہوا ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری کرنا، دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ ارے حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل میرے پاس آتے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں فضیلت بیان کرتے، اہمیت بیان کرتے، مسلسل مجھے سمجھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو ایسا ڈاؤٹ ہونے لگا، مجھے تو ایسا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں میراث میں اس کا حصہ نہ ہو جائے، کہیں میراث میں اس کا حصہ نہ ہو جائے کہ اس کو بھی میراث دو۔ اب وہ پڑوسی عام ہے، اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے،
وہ بھوکا ہے، اس تک کھانا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو بیمار ہے تو اس کی امداد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے انسانیت کے ناطے، جس کو مانوتا جس کو کہتے ہیں۔ لیکن مجبوری میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بڑوں، مجبوری یہ پھنس گئی ہے کہ ہم نے مانوتا کا بہت زیادہ غلط استعمال کر لیا۔ مانوتا کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں ان کی مدد کرنا۔ مانوتا کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ غیر مسلم جیسا کرے ویسا ہم نے کرنا، یہ مانوتا۔ یہ کسی مذہب میں مانوتا اس کو نہیں کہتے ہیں۔ مانوتا کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ لیکن جب مذہبی معاملات جب بھی آئیں گے، دینی معاملات جب بھی آئیں گے، جس کو یوں کہے کوئی دھارمک میٹر جب بھی آئے گا تو بھائی ہر مذہب والا اپنے مذہب کو قبول کرے، ہر مذہب والا اپنے مذہب کے اعتبار سے کام کرے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مشرکانہ رسوم و رواج کو اپنے اندر اپنائے اور یہ کہہ کر کہ وہ تو حالات کا تقاضا ہے۔ بالکل یہ صورتحال قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ میرے الفاظ نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں اور اس چیلنج کو آپ سمجھ لیں، اچھی طریقے سے قبول کر لیں۔ قیامت تک کبھی بھی ایسی مجبوری اور ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی مسلمان کے لیے شرک یا کفر کی گنجائش نکل جائے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حکمت اور مصلحت کا جہاں تک کے تعلق ہے تو اس کا دائرہ وہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے جہاں پر معاصی، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا دروازہ کھل جائے۔ اگر گناہوں اور معاصی کا دروازہ حکمت کی آڑ میں، مصلحت کی آڑ میں کھل گیا تو وہاں آ کر شریعت کا دائرہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم شریعت کی حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے۔ جیسے بہت سارے ہمارے مسلم بھائی یہ سوال کرتے ہیں، اہل ایمان یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے غیر مسلموں کا کوئی تہوار ہے، ان کا کوئی جلوس نکل رہا ہے تو ہم اس پر پھول برسا رہے ہیں، ہم ان کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ فلاں صاحب نے کیا ہے، وہ فلاں آپ کے تعلقات والے ہیں، وہ فلاں آپ کے ملنے والے ہیں، وہ فلاں آپ کے جاننے والے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ آپ کے ملنے والا ہو، آپ کے جاننے والا ہو، آپ کے تعلقات والا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا چاچا ہو، آپ کا ماما ہو، کوئی بھی ہو، اسلام نے جو دائرہ طے کر دیا ہے اس دائرے سے باہر آپ نکلو گے تو ہم آپ کا تعاون نہیں کر سکتے، ہم آپ کی تائید نہیں کر سکتے۔ جو چیز اسلام نے حرام قرار دے دی ہے وہ ہر حال میں حرام ہی رہے گی۔ کسی بڑے کے کرنے کی وجہ سے یا کسی ایک با اثر سمجھے جانے والے انسان کے کرنے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، حرام ہے تو وہ ہر حال میں حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اپنے شعائر کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم مشرکوں کی تائید کر کے، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اگر مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مشرکوں کی تائید کر لیں گے اور مشرکوں کی تائید کر کے ان کے تہواروں میں شرکت کر کے ان کے جیسے اعمال کر کے ان کے گلے میں ہار پھول کر کے تھوڑا بہت امن قائم کر دیں گے، تھوڑی بہت شانتی قائم ہو جائے گی، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُصْلِحَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا صَلَحَتْ بِهِ أَوَّلُهَا۔ یہ امت قیامت تک پوری دنیا میں امن و امان اسی طریقے سے قائم کر سکتی ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں نے قائم کیا ہے۔ کبھی بھی
کفر اور شرک کی تائید کر کے آپ امن و امان قائم نہیں کر سکتے، کفر اور شرک کی تائید کر کے آپ دشمنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت جہاں اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، امت مسلمہ کی ایک سب سے سخت اور سب سے بڑی ضرورت وہ اپنے مذہبی شعائر پر قائم رہے، اپنے مذہب پر، اپنے دین پر قائم رہے۔ جس طریقے سے غیر مسلموں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنا مذہب اتنا سکھلا دیا ہے اور اسلام سے دشمنی اتنی زہر کے ساتھ کھول کر ان کو پلا دی ہے کہ آج 10 سال کا، 9 سال کا، 11 سال کا بچہ اسلام مخالفت میں کود کود کر اور آگے آگے رہتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ضرورت امت مسلمہ کو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد اور کن چیزوں سے کفر لازم آتا ہے، کن چیزوں سے شرک لازم آتا ہے، وہ ایک ایک چیز اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یاد رکھیں وہ ماں باپ بڑے نادان ہیں اور بڑی غلطی کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کی اس قسم کی حرکتوں پر فخریہ محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے بیٹے نے آج تو 500 روپے کے پٹاخے پھوڑ دیے، ارے میرے بیٹے نے تو کمال کر دیا، آج 1000 روپے کے پٹاخے پھوڑ دیے۔ یہ کوئی کمال نہیں کیا، یہ ہم اپنے بچوں کو غلط عقائد، غلط نظریات کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا کبھی نہ کرے، خدا ہرگز کبھی نہ کرے کہ وہ دن اور وہ حالات کو ہمیں دیکھنا پڑے کہ جب ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں اور غیر اسلامی تعلیمات کا اثر اور غیر اسلامی عقائد کا اثر ان کے اوپر اتنا زیادہ چڑھ جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم ان کو دائرہ اسلام پر بھی باقی نہ رکھ سکے، اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے معاشرے کو غیر مسلموں اور غیر اسلامی شاعر اور غیر اسلامی طریقوں سے اگر بچائیں اپنے آپ کو۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں ان کو کوئی آپتی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان فرض کر لو پٹاخے نہیں پھوڑے گا تو کسی غیر مسلم کو کوئی آپتی نہیں ہوگی، وہ آپ کو آ کر نہیں کہے گا کہ تم نے پٹاخے کیوں نہیں پھوڑے۔ ارے بھائی، اور اگر کرتا بھی ہے تو تیرا مذہبی معاملہ ہے، ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا کہ چلو تم نماز پڑھنے کے لیے اور آؤ وضو کرو اور نہیں تو ہم بجائیں گے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ مذہبی معاملات میں ہر انسان اور ہمارے ملک کے تو قوانین میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کو فلاں مذہب قبول کرنا پڑے گا یا فلاں مذہب کا طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم اپنی دلجوئی کے لیے کہہ لیں یا اپنی عیبوں کو چھپانے کے لیے کہہ لیں یا اور جو چاہیں اس کو کہہ لیں، یہ ہم اپنے طور پر ہی حکمتیں اور مصلحتیں نکالتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں اللہ کی نافرمانی آ جائے، جہاں کفر اور شرک کی باتیں آ جائیں، وہاں کوئی حکمت اور کوئی مصلحت کام نہیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بہت عاجزانہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، بہت مؤدبانہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیں، اپنے بچوں کو روکیں۔ ان کو کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آنکھ سے بچانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی آگ کی طرف جا رہا ہے، نارمل آگ ہے، اس کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ خالی ایک بار بول دیں گے اے بیٹا وہاں آگے جانا مت، اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ ارے بچے جب مستی کرتے ہیں گھروں میں، ابو پیسے گن رہے ہیں اور بچہ آ گیا، اس نے ایک نوٹ اٹھا لیا، آپ پہلی مرتبہ میں کیا کریں گے؟ اے چلو گھر والی سے کہیں گے اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ دوبارہ پھر بچہ آ گیا، تھوڑا ڈانٹ کر کے کہیں گے۔ اب جب تیسری چوتھی مرتبہ بچہ آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بچے کو اٹھائیں گے، وہ کمرے میں لے جا کر پٹکیں گے، اگر اس کو باندھ کے پٹک دو اب دکھنا نہیں سی وہاں پر، یہی کریں گے نا؟ ارے یہی تو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یہاں آئے گا تو مجھے ڈسٹرب ہوگا۔ ایسے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس آگ سے بچانے کے لیے
اگر زبان سے بچا سکتے ہو زبان سے بچاؤ، اور کسی کو ہاتھ سے بچا سکتے ہو، مان لو ہمارا بچہ ہے غلط حرکت کر رہا ہے، اس کو زبان سے سمجھائیں، اگر سمجھ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھتا ہے تو اس کو تنبیہ کرے، اس کو ڈانٹے ڈپٹے اور اس کو بتلائیں کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ جہنم کا طریقہ ہے، یہ اس کا طریقہ، ہم اس کی ہماری جوابداری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اپنے مذہبی شعائر کی حفاظت کریں، اپنا رہن سہن اسلامی رکھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تہوار کسی اور کا ہے اور منایا کہیں اور جا رہا ہے، تہوار کسی اور کا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلم محلے میں بھی اتنے پٹاخے پھوڑے گئے، یہ کوئی کمال نہیں کیا ہم لوگوں نے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی درجے گھٹیا پن کی اور انتہائی درجے ذلیل پن کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بھی، ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس قسم کے غیر مسلم، غیر اسلامی اور شرکیہ اور مشرکانہ طریقوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ سنت ادا کر لیں۔